أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الفتح کا یہ تیسرا رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 9 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 18 سے اور اختتام ہوتا ہے آیت نمبر 26 پر. ان آیتوں میں صلح حدیبیہ ہی کا تذکرہ جاری ہے جس واقعے کا تذکرہ اس سورت کے آغاز سے آپ کے سامنے آ رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین سے تعبیر فرمایا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں ہجرت کے 6 سال یہ خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بال منڈوا رہے ہیں، بال کٹا رہے ہیں. لازمی بات ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو خواب ہوتا ہے
وہ بمنزل وحی ہوتا ہے، وحی منامی اس کو کہتے ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندازہ لگایا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عمرے کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، 1400 کی تعداد تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئی۔ یہ قافلہ سن 6 ہجری کے ماہ ذی القعدہ میں ابتدائی دنوں میں پہلی دوسری تاریخیں رہی ہوں گی کہ روانہ ہوا۔ مدینہ منورہ سے آگے بڑھنے کے بعد جہاں بیر علی کے نام سے یا ابیار علی کے نام سے آج مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور بطور شکرانہ جو جانور قربان کرنا چاہتے تھے وہ 70 اونٹ تھے، اور ان 70 اونٹوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں لگا دی کہ یہ قربانی کے جانور ہے جو مینا میں لے جا کر قربان کیے جائیں گے۔ عربوں کا قدیم دستور تھا کہ جب یہ علامت لگا دی جاتی تھی تو ان جانوروں کو نہ لوٹا جاتا تھا نہ نقصان پہنچایا جاتا تھا، لہذا بغیر ہتھیار کے یہ قافلہ حالت احرام میں قربانی کے جانور لے کر روانہ ہوا۔ ہاں، ایک ہتھیار تھا، ایک تلوار تھی جو کوئی ایک سیکورٹی کے طور پر فرد رہا ہوگا اس کے پاس تھی، ورنہ سارے معتمرین ایسے تھے، سارے مسلمان ایسے تھے جنہوں نے ہتھیار اپنے ساتھ بالکل نہیں رکھا تھا۔ قافلہ روانہ ہوا اور قراء الغیم نامی ایک علاقے میں پہنچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس کے سال 6 مہینے کے بعد وہ مسلمان ہوئے، ان کو قریش کے لوگوں نے قافلہ روکنے کے لیے بھیجا، جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدل دیا اور پیچیدہ راستے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف سے حدود حرم کے بالکل قریب پہنچ گئے، جس کو آج ہم شمسیہ کہتے ہیں اور اس زمانے میں حدیبیہ کہتے تھے۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچ گئے اور آپ نے پڑاؤ ڈالا تو اس موقع پہ قریش کے لیے بہت بڑی آزمائش ہو گئی۔ یہ امتحان کی گھڑی تھی، کیونکہ پرانا دستور تھا اور اس پرانے دستور کی وجہ سے قریش کی عزت تھی کہ وہ عمرہ کرنے والوں اور حج کرنے والوں کو روکا نہیں کرتے تھے، حدود حرم میں جنگ نہیں کیا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ لہذا اب ان کو خود اپنے دستور اور اپنے پرانے رواج کی ناک رکھنے کا مسئلہ تھا، اس کو باقی رکھنے کا مسئلہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود قریش نے یہ تہیہ کر لیا کہ بہرحال ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، چاہے کچھ ہو جائے۔ اور دونوں طرف سے لوگ آنے جانے لگے، اور سب سے پہلے قریش کی جانب سے ایک صاحب آئے، وہ ناکام ہو کر چلے گئے۔ پھر عروۃ بن مسعود الثقفی نامی ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت سفارت کے لیے آئی جو عالمی طور پر سفر کیا کرتے تھے، اور ایران اور روم اس زمانے میں انہوں نے دیکھ رکھا تھا، بادشاہوں سے ملاقات کی تھی، بات چیت کا سلیقہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جنگ وقت کا کوئی ارادہ نہیں ہے، صرف اور صرف ہم عمرہ کریں گے، 3 دن ہمارا مکہ مکرمہ میں قیام رہے گا، یہ جانور قربان کریں گے، ہم گھر واپس چلے جائیں گے، اس سے زیادہ ہمارا ارادہ نہیں ہے۔ یہ عروہ واپس لوٹ کر قریش سے یہ کہتے ہیں، دیکھو
میں نے بڑے بڑے بادشاہوں سے ملاقات کی، بڑی بڑی مملکتوں کا سفر کیا اور ان مملکتوں کے سربراہوں کو میں نے دیکھا، لیکن جیسا محمد کے ساتھی محمد کو چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ایسا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ کہ عالم یہ ہے کہ وضو جب وہ کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گر پاتا، لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ آپ بخاری شریف میں دیکھیں گے، ایک تفصیلی روایت ہے کہ لوگ وہ پانی اٹھا لیتے ہیں، جسم سے مل لیتے ہیں، اور جب بات کرتا ہے ایک مسلمان تو کبھی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں نہیں ملاتا، اس کی آنکھیں جھکی ہوتی ہیں، اور جب محمد کے دربار میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ گفتگو کرتے ہیں تو ان کی آوازیں دبی دبی ہوتی ہیں، اور کبھی رسول کی آواز سے ان کی آواز بلند نہیں ہوتی۔ ایسے چاہنے والوں کو میں نے نہیں دیکھا، اور ان سے جنگ کرنا مشکل ہے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ لہذا یوں ہی قریش کے دل میں ایک ہیبت بیٹھ گئی، وہ گھبرا سے گئے۔ لیکن مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ وہ تھا جس کا آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ حمیت جاہلیت تھی، جاہلیت کے دور کی غیرت تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائے جو لات اور عزا کے نہ ماننے والے اور ان بتوں کی توہین کرنے والے، وہ ہمارے خداؤں کے سامنے داخل ہو جائیں، طواف کریں، واپس چلے جائیں امن کے ساتھ۔ یہ نہیں ہو سکتا، لہذا ہم نہیں جانے دیں گے۔ اور اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، اور وہ صحابی گئے اور سمجھانے کی کوشش کی تو ان کے گھوڑے کو پیٹ ڈالا، اور ان کے اوپر بھی ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن سنجیدہ لوگوں نے کہا دیکھو سفیر کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا ہے، لہذا جو بھی بات کرنی ہو زبانی بات کرو اور ان کو واپس کر دو۔ وہ واپس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ماجرا سنایا کہ یہ تو بدتمیزی پر اتر آئے اور قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر ڈالتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھیں اللہ کے رسول، میں بات سیدھی سیدھی کرتا ہوں، وہ بات نہیں مانیں گے، ہو سکتا میں بھی بگڑ جاؤں، وہ بھی بگڑ جائے، معاملہ بگڑ جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، میرے مقابلے میں آپ عثمان کو بھیجیں۔ عثمان ایسی شخصیت ہے کہ مکہ مکرمہ کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس پر عثمان کا کوئی نہ کوئی احسان نہ ہو، لہذا ان کی بات شاید وہ مانیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور پورا معاملہ سمجھا کر روانہ کیا کہ جاؤ بات چیت کرو، اور یہ لوگ کوئی بھی معاہدہ کرنا چاہیں گے جس میں ان کی خود اپنی عافیت ہے، جس میں حرم کا احترام برقرار رہے، جس میں رشتہ داریاں برقرار رہے، ایسا جو بھی معاہدہ میرے سامنے پیش کریں گے میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخلاق کی برتری کے ساتھ اپنے سفیر اور اپنے نمائندے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری جیسے ہی مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی، فوراً عبان نامی ایک شخص آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو عثمان ہے، ان کے بڑے احسانات ہیں اور ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کر سکتا، اور وہ سواری کو پکڑ کر آگے آگے چلنے لگے۔ ہر گلی میں وہ چلتے چلے گئے اور لے کر گئے اور بیچوں بیچ شہر میں پہنچا کر کہا کہ دیکھو یہ عثمان آئے ہیں، یہ ہمارے قبیلے کے معزز شخص ہیں، ان سے بات چیت کی جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات چیت کی، سمجھایا، لیکن یہ راضی نہیں ہوئے، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات میں قیام کر لیا، دوسرے دن بات چیت چلی، بات چیت ناکام رہی، اور پھر رات ہو گئی، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ اطلاع پہنچی، مسلمانوں میں افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر سیدھے ہاتھ پہ مار کے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، آؤ جس کو عہد کرنا ہے میرے ہاتھ پر عہد کرو۔ بس مجمع ٹوٹ پڑا
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ معاہدہ ہونے لگا، اور اس معاہدے کو بیعت الرضوان کہتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس معاہدے کو بیعت الشجرہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ایک درخت کے نیچے یہ معاہدہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ یہاں کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ خوش ہوا اور راضی ہوا ان مؤمنوں سے، ان ایمان والوں سے جو کہ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، اور وہ یہ عہد کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول آپ جان کی بازی لگانے کے لیے کہیں گے ہم جان کی بازی لگا دیں گے، اور آپ مال اور جان جو خرچ کرنے کے لیے کہیں گے ہم گریز نہیں کریں گے، آپ حکم دے بس ہم فرما برداری کریں گے۔ یہ عہد و پیمان ہو رہے تھے درخت کے نیچے۔ اور حضرت مکرم کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کی شاخوں کو ایسے تھامے ہوئے کھڑے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جھکی جا رہی تھی، اور لوگ ہے کہ ایک ایک آتے ہوئے عہد کرتے چلے جا رہے تھے، اور انہوں نے عہد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دل میں جو خلوص تھا، جو اخلاص تھا، اطاعت تھی، فرما برداری تھی، اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف تھا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سکون کی کیفیت طاری کر دی، گھبراہٹ بھی پیدا ہوئی کہ جنگی ماحول بنتا چلا جا رہا ہے، حالات گرم ہو رہے ہیں، جھگڑا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور آگے چل کے کیا ہوگا پتا نہیں۔ یہ جملہ کتنے لوگ ہیں آپ اندازہ کیجئے، 1400، اور اپنے وطن سے کتنا دور ہیں؟ اپنے وطن سے تقریباً 450 کلومیٹر دور ہے، مدد آنے کا کوئی امکان نہیں، اور دشمن کا وطن وہ 8 میل کی دوری پر ہے، اور ان کا عالم یہ ہے کہ سارے قبیلے ان کے دوست ہیں، سارے قبیلے مل کر حملہ کر سکتے ہیں، لہذا قریش بہت مضبوط پوزیشن میں ہے۔ اگر دیکھا جائے مسلمان ظاہری طور پر بہت کمزور پوزیشن میں ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایک سکون ہے، ایک اطمینان ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیعت کی۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سکون کی کیفیت طاری فرما دی تھی، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی سکینت۔ وَأَصَابَهُ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اجر دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو عوض دیا، ان کو بدلہ دیا ایک بڑی کامیابی کے ذریعے سے، بہت بڑی کامیابی، اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ لہذا یہ بیعت الرضوان ہوئی ایک درخت کے نیچے، جس کے بارے میں عام طور پر روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بیری کا درخت تھا، اور اس کے نیچے یہ عہد و پیمان ہو گیا کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ کہ اچانک یہ ساری کیفیت جو مکے کے جاسوس، قریش کے جاسوس خبریں بھیج رہے تھے، انہوں نے مکہ مکرمہ بھیج دی کہ یہاں تو عالم یہ ہے کہ مسلمان بیعت کر رہے ہیں اور مرنے کو تلے ہوئے ہیں، لہذا خطرناک سچویشن ہے، جلدی بات ختم کرو، اپنے نمائندے کو بھیجو، ورنہ اگر یہ لوگ حملہ کر دیں تو تم بچ نہیں سکو گے، یہ تم کو ختم کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، اور بستی کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے۔ لہذا مکے کے لوگ اور گھبرا گئے، جان نکل گئی ان کی، اور انہوں نے فوراً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان کے ساتھ حضرت سہیل کو، یہ دونوں کو بھیجا، جو بعد میں حضرت سہیل بھی مسلمان ہو گئے۔ وہ حضرت سہیل گفتگو کے بڑے ماہر تھے، اور سب زبانی ان کی بڑی اچھی سمجھی جاتی تھی، لہذا وہ نمائندے بن کر آئے، اور پھر اس کے بعد معاہدہ ہوا کہ 10 سال جنگ نہیں ہوگی، پھر اس کے بعد معاہدہ ہوا کہ اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ پڑیں گے، آئندہ سال آئیں گے 3 دن کے لیے مکہ مکرمہ میں قیام رہے گا، عمرہ کریں گے، اور اس میں معاہدہ ہوا وہ آپ جانتے ہیں، جس کا میں نے گزشتہ بھی تذکرہ کیا کہ جو مسلمان ہو کر مدینہ منورہ چلا جائے گا اس کو مسلمان لوٹا دیں گے، جو اسلام سے پھر کر مدینے سے مکہ آ جائے گا تو پھر مشرق اس کو نہیں لوٹائیں گے۔ اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگری کیا، اور یہ سارے معاہدے تیار ہو گئے اور دستخطیں ہو گئی، وہ ساری جزویات و تفصیلات شروع میں بطور تمہید آپ کی خدمت میں رکھ چکا تھا۔ لہذا اس معاہدے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ فرمایا اور وہیں پر جانوروں کو قربان کیا۔
اور صحابہ کو بڑا اشتیاق تھا کہ مینا پہنچ کر جو منہر ہے جہاں پہ کہ نہر کیا جاتا ہے، جانور قربان کیا جاتا ہے، وہاں جا کر ہم جانور قربان کریں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے انہوں نے وہاں جانور قربان کیا اور پھر مسلمان واپس ہو گئے اور بیچ میں یہ آیتیں نازل ہوئی اور مدینہ منورہ مسلمان پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سے چند مہینے وہاں سے گزرے، وہاں پر چند مہینے گزرے اور سفر میں یہ ذی قعدہ ہے، ذی قعدہ کے بعد آپ جانتے ہیں پھر ذی الحجہ اور ذی الحجہ کے بعد محرم، محرم ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا کہ خیبر کی جانب رخ کیا جائے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 80 کلومیٹر دور یہودیوں کا ایک بڑا گڑھ تھا جس میں 12 چھوٹے چھوٹے قلعے تھے اور وہاں سے وہ مستقل سازشیں کر رہے تھے اور انہی کی کوششوں کی وجہ سے سن 5 ہجری میں 10,000 مشرکین مکہ نے مدینے پر حملہ کیا تھا۔ یہ سب یہودیوں کی کوششیں تھی، انہوں نے بلایا تھا، دعوت دی تھی، سپورٹ کیا تھا، معاہدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کرتے اور امن کے ساتھ رہنے کی بات کرتے، لیکن پیچھے سے یہ دھوکے دیتے، لہذا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب ان کی خبر لی جائے۔ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ معاہدے میں یہ لکھا گیا تھا کہ 10 سال جنگ نہیں ہوگی مسلمانوں سے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے مطمئن ہو چکے تھے کہ اب یہ 10 سال حملہ نہیں کر سکتے، اور معاہدے میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ جو قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ ہونا چاہے مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے، جو قبیلہ قریش کے ساتھ ہونا چاہے قریش کے ساتھ ہو جائے۔ تو چند بڑے قبیلے مسلمانوں سے مل گئے تھے، اسلام نے قبول کیا، جنگی طور پر، دفاعی طور پر، تجارتی طور پر، اقتصادی طور پر انہوں نے معاہدہ کر لیا، صلح کر لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے نمائندے بھیج کر انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا تھا۔ لہذا مسلمانوں کی طاقت بڑی بہت زیادہ مضبوط ہو چکی تھی اور ہمتیں بھی بلند ہو چکی تھی، اور اس موقع پہ خیبر کا رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ خوب مال غنیمت ملے گا جس کو تم حاصل کرو گے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی عزت والا، غلبے والا، حکمت والا ہے۔ یہ اس کی حکمتیں تھی کہ دیکھو تمہارے لیے حالات کو کیسے اس نے سازگار کیا۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها، اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ خوب مال غنیمت ملے گا۔ لہذا عالم یہ ہوا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف تشریف لے گئے اور پھر اس کے بعد سے ایک ایک قلعہ فتح ہونے لگا، اور پہلے تو کوئی قلعہ فتح ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آپ نے وہ مشہور روایت سنی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام میں فرمایا کل میں مسلمانوں کا جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے محبت کرتا ہے، اور دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو طلب کیا۔ صحابہ نے کہا کہ وہ تو عاشق چشم کے شکار ہے، جس کو ہم عام طور پہ آنکھیں آگئی کہتے ہیں، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کو لاؤ۔ جب حضرت علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، آنکھیں صحیح ہو گئی، جھنڈا دیا، اور جھنڈا دینے کے بعد کہا کہ جاؤ تم جنگ کرو۔ لہذا پہلے قلعے پر جب حضرت علی نے حملہ کیا تو محرم نامی وہ بادشاہ نکل آیا جس سے اچھے اچھوں کی جان نکلتی تھی، لیکن حضرت علی کے مقابلے میں وہ مارا گیا۔ جب وہ مارا گیا، وہ پہلوان، وہ سورما مارا گیا، تو پھر یہودیوں نے اس قلعے کو خالی کر دیا، دوسرے قلعے میں چلے گئے۔ دوسرے دن دوسرے قلعے کی خبر لی گئی، تیسرے دن تیسرے قلعے کی، دیکھتے دیکھتے پورے کے پورے 12 قلعے خالی ہو گئے اور خیبر ہاتھ لگا۔ اور جب خیبر ہاتھ لگا تو عالم یہ تھا کہ اتنی دولت تھی، انہوں نے گڑوں میں جو خزانے اسٹور کر رکھے تھے، دولت جو گاڑ کر رکھی تھی، وہ سب مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔ اور پھر جب وہ تقسیم ہوئی تو عالم یہ ہوا کہ صحابہ جب لوٹ کر مدینہ منورہ گئے تو کہا اب ہم کو کھانے پینے کے لیے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہ گئی، اب ہم کو مانگنے کی ضرورت نہیں رہ گئی، اتنا ذخیرہ ہمارے ہاتھ آیا۔ اچھا، عالم یہ ہوا
کہ یہ جب یہودیوں نے ایک ایک قلعہ خالی کیا، دوسرے قلعے میں گئے، تیسرے قلعے میں، چوتھے قلعے میں، مسلمان آگے بڑھتے چلے گئے، اور آخری جو بڑا قلعہ تھا جو سب سے زیادہ مضبوط سمجھا جاتا تھا اور ان کا جو اہم گڑھ تھا، جب وہاں پہنچ گئے مسلمان تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم بچیں گے نہیں، تو انہوں نے اپنے نمائندے کو بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور معاہدہ یہ ہوا کہ ہم سارے قلعے خالی کر دیں گے لیکن ہم رہیں گے یہی کہیں، اور یہ جو کھیت ہے، باغات ہے، اس میں ہم مزدوری کریں گے، 50% ہمارا ہوگا، 50% مدینے کو دے دیا کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی جان بخشی کر دی۔ اگر سب کو ختم کر دیا جاتا تو شاید یہ فتنہ ختم ہو گیا ہوتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا اور مزدوری کر کر وہ وہی رہے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی اور سازشیں ہوتی رہی تو حضرت عمر نے ان کو شام کی طرف، فلسطین کی طرف بھیج دیا۔ تو یہ خیبر کا قلعہ یہ فتح ہوا تو بڑی دولت مسلمانوں کے ہاتھ آئی۔ ارشاد فرمایا کہ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها، اللہ تعالیٰ کا تم سے وعدہ ہے کہ خوب مال غنیمت تم کو ملے گا جس کو تم حاصل کرو گے اور لوگے۔ فعجل لکم هذه، اور یہ جو فتح ہے، صلح حدیبیہ کی فتح، صلح حدیبیہ کی کامیابی، یہ ایک نقد ہے، یہ ابھی اللہ تعالیٰ عجل لکم بطور اجرت تم کو نقد تم کو یہ عطا کر رہا ہے۔ اور دیکھو ذرا اس میں کیسی اللہ تعالیٰ کی شان وکف ایدی الناس عنکم، کہ لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک رکھا، لوگ تم پر حملہ نہیں کر سکے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت خالد بن ولید کا وہ قافلہ جو مسلمانوں پر حملہ ہونے کے لیے آیا تھا لیکن حملہ نہیں ہو سکا، مسلمان بچ گئے، لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو تم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا، محفوظ رکھا۔ کف ایدی الناس، اس نے روک رکھا لوگوں کے ہاتھوں کو، عنکم تم پر حملہ آور ہونے سے، نہیں حملہ آور ہو سکے، تم بچتے رہے، محفوظ رہے، لہذا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ نشانی ہے مومنوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ جب مسلمان دین کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیسا معاملہ فرماتا ہے، یہ اس میں بڑی نشانی ہے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور وہ تم کو صراط مستقیم کی جانب گامزن کر رہا ہے، اور راہ راست پر وہ تم کو رکھا ہوا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کے دین پہ برقرار ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ لیکن یاد رکھو اخرى، اور ایک بہت بڑی نعمت تم کو ملنے والی ہے، لم تقدروا علیہا، جس کی قدرت تم کو خود نہیں ہے، تم خود نہیں کر سکتے۔ قد احاط اللہ بہا، اللہ نے اس کو گھیر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ کنٹرول میں ہے، اللہ تعالیٰ تم کو عطا کرے گا۔ اس میں مفسرین نے کہا وہ اخرى کون سی ہے دوسری بڑی نعمت؟ کہا فتح مکہ۔ مسلمان اس پر قابو نہیں پا سکتے تھے تا وقت کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو۔ بعض مفسرین نے کہا کہ حنین کی جنگ کی کامیابی، اتنے بڑے لشکر سے مسلمانوں نے ٹکر لی اور کامیاب رہے، یہ بھی ممکن ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا ایران کی اور ملک شام کی، روم کی کامیابیاں، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے، لازمی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اور آگے اور بھی نعمتیں ملتی چلی جائے گی، فتوحات تم کو نصیب ہوگی، اور بڑھ کر تم عرب قبیلوں کے بعد دنیا کی بڑی بڑی مملکتوں پر تم ہاتھ ڈالو گے، اور اللہ تعالیٰ تم کو کامیابی دیتا چلا جائے گا۔ تم خود کچھ نہیں کر سکتے، لیکن احاط اللہ بہا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیر رکھا ہے، ان کو کنٹرول میں کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ قابو میں ہے، اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں تم کو اور یہ کامیابیاں تم کو انشاءاللہ عنایت کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں، چاہے بڑی سے بڑی مملکت ہو، عظیم الشان لشکر ہو، سب اللہ کے قابو میں ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا دھیرے دھیرے دیکھو تم کو کامیابیاں ملتی چلی جائیں گی۔ بہت بڑی کامیابی تھی یہ حدیبیہ کی صلح، حالات بدل گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ سن 6 ہجری میں جب حدیبیہ کی صلح ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس خطوط بھیج دیے، ایران کے شہنشاہ کے پاس، روم کے شہنشاہ کے پاس، اور حبشہ کے شہنشاہ کے پاس، سارے
पड़ोसी जो ममलकतें थी सबको खत भेजा और इस्लाम का तारुफ करा दिया। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जजीरतुल अरब से निकलकर पूरी दुनिया में फैलती चली गई। वफूद के वफूद थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ रहे थे, और उसी में फिर हजरत खालिद बिन वलीद जैसे सिपह सालार हुजूर की खिदमत में आए, उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। बड़े बड़े सुरमाओं ने इस्लाम कबूल किया और हालात बदलते चले गए। कि अगर तुम अहले कुफर से जंग करते, मक्के वालों पर हमला करते, पीठ फेर कर भाग गए होते, डिफेंस की सलाहियत नहीं थी, कमजोर पड़ गए थे, हिम्मत हार चुके थे, सुमा ला यजीदून वलिय्यन वला नसीरा, और उनका कोई मददगार भी ना होता जो उनकी मदद करता। लेकिन अल्लाह ताला ने जंग रोक रखी थी, कुछ हिकमतें थी जिसका तस्करा आ रहा है। फरमाया क्यों तुमको ये फतह होती, अगर तुम जंग करते तो मक्के पर भी कंट्रोल कर लेते और कुरैश को भी ठीक ठाक कर देते, लेकिन अभी अल्लाह ताला ने तुम्हारा हाथ रोक रखा। ये इसलिए कि सुन्नतुल्लाहि लती कद खलत मिन क़ब्ल, ये अल्लाह की एक सुन्नत है, उसका तरीक़ेकार है, उसका अंदाज है। क्या है अंदाज? कि वो पिछली उम्मतों में भी इसी अंदाज को अपना चुका है, और वो तुम देखोगे वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह ताला के अंदाज में कोई तब्दीली नहीं आती। अल्लाह ताला का अंदाज ये है, उसकी सुन्नत ये है, उसका निजाम ये है, उसका मेथड ये है कि धीरे धीरे वो अपने रसूलों की मदद करता है, और फिर ये उसकी सुन्नत है, ये उसका तरीक़ेकार है, बिलाखिर वो रसूलों को गालिब करता है। और उसका ऐलान किया अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कि कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली, ये मेरा फैसला है, फरमाया ये मेरा फैसला है कि अल्लाह और उसके रसूल गालिब आकर रहेंगे। और कहीं अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिना अल-मुरसलीन इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, अल्लाह का ये फैसला तयशुदा है, रसूल गालिब आकर रहेगा। रसूल कभी शिकस्त नहीं खा सकता, याद रखिए। हाँ, धीरे धीरे हालात बदलते हैं। हजरत मूसा गालिब आकर रहे फिरौन पर, हजरत इब्राहिम गालिब आकर रहे नमरूद पर, नमरूद नाकाम हुआ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कामयाब हुए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम कामयाब हुए, दुश्मन नाकाम हुआ, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, सारे रसूलों के सिलसिले में अल्लाह ताला की सुन्नत और उसका तरीक़ेकार है। हाँ, नबियों का मामला दूसरा हुआ। नबियों का मामला कभी कभी अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक जुज़वी इस्लाह के लिए तशरीफ लाए, वो इस्लाह करते हुए चले गए, तो नबियों से ना बड़ी ताकतें भिड़ी और ना ही अल्लाह ताला ने कहीं ये बात इरशाद फरमाई कि नबी जरूर गालिब आकर रहेगा, लेकिन रसूलों को नुकसान नहीं पहुंचा सके। और आखिरी एक रसूल है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है वो मग़लूब रहे, उनको सूली पे चढ़ाने की साजिश की गई, अगरचे कि वो साजिश नाकाम हुई, तब भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया। तो अल्लाह ताला साफ इरशाद फरमाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, और नुज़ूल होने के बाद इन मिन अहलिल किताबी इल्ला लयुमिनुना क़ब्ला मौतिही, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले पहले यहूदियों को, ईसाइयों को एतराफ करना पड़ेगा कि अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, ये उनको मानना पड़ेगा, ईमान कबूल करना पड़ेगा। लिहाजा अल्लाह ताला का ये निजाम है, उसकी सुन्नत है कि रसूल बहरहाल गालिब आकर रहते हैं। लिहाजा ये अपने आखिरी रसूल है हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी गालिब आकर रहेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने हालात ऐसे तय किए कि धीरे धीरे ये मामला हो, सहूलत के साथ ये मामला हो। ये धीरे धीरे ये सहूलत और ये हिकमत और ये मसलहत और ये खास अंदाज में जो हालात चलते जा रहे हैं, इसके पीछे हिकमत क्या है? फरमाया इसके पीछे हिकमत बहुत अहम है, और वो धीरे धीरे अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है। वहुवल्लज़ी कफ़्फ़ा अयदियहुम अन्कुम, वही अल्लाह ताला है जिसने उनके हाथों को तुमसे रोक डाला, गैर मुस्लिमों के हाथों से, मुशरिकों और कुरैश के हाथों और हथियारों से। किसको बचाया? मुसलमानों को बचाया। वअयदियकुम अन्हुम, और मुसलमानों के हाथों से कुरैश को तबाह होने से बचा लिया। क्यों? इंशाअल्लाह अभी इसकी हिकमत आएगी। अभी वाकया बता रहा है अल्लाह ताला, बिबत्नी मक्का, मक्के की वादी में
کہ مکے کی وادی میں گفت و شنید ہو رہی ہے، ابھی حضرت عثمان واپس نہیں آئے کہ 80 نوجوان مکے کے تیار ہوئے اور ہتھیار لے کر رات میں شبخون مارنے کے لیے مسلمانوں کے قافلے کو راتوں رات تباہ کرنے کے لیے آئے. لیکن ان کو کیا معلوم تھا بیچاروں کو کہ مسلمان رات میں وہ قیام اللیل کرتے ہیں. تہجد کا وقت ہو چکا تھا، صحابہ بیدار ہو کر تہجد کی تیاری کر رہے تھے اور اندھیرے میں دیکھا کچھ سائے ہیں جو آگے بڑھتے آ رہے ہیں. بڑی حکمت کے ساتھ آگے بڑھے اور ان پر کنٹرول کر لیا. ان سب کو گرفتار کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کس نے بھیجا تم کو؟ اور انہوں نے کہا نہیں بھیجا تو کسی نے نہیں، ہم لوگوں نے خود سے ارادہ کیا تھا کہ ہم شب خود ماریں گے، رات میں قتل کریں گے، جھگڑا ہو جائے گا، جنگ ہو جائے گی، آپ لوگ کو واپس جانا پڑے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں چونکہ بڑی طاقت نے ان کو نہیں بھیجا، بڑوں نے سوچ کر نہیں بھیجا، لہذا ان کو معاف کرو، ان کو آزاد کر دو، ان کو بھیج دو واپس، اور ان کو سرزنش کی آئندہ یہ حرکت نہ کرو ورنہ سخت سزا دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہارے ساتھ یہ مدد کا معاملہ کیا. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، وہی ہے جو روکے رکھا ان کے ہاتھوں کو تمہارے خلاف اٹھنے سے. تمہارے خلاف ان کے ہاتھ نہیں اٹھ سکے، ناکام کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہی نہیں بلکہ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، تمہارے ہاتھ بھی ان کے خلاف نہیں اٹھ سکے. تم بھی چاہتے تو ان کو قتل کر ڈالتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا تھا کہ جنگ نہ ہو، جنگ نہ ہو. کیوں نہ ہو جنگ؟ اس کا تذکرہ آ رہا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے بخوبی واقف تھا. وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا حرکتیں کر رہے، وہ دیکھ رہا تھا تم کیا حرکتیں کر رہے ہو، تمہاری عبادتیں دیکھ رہا تھا، تمہاری سنجیدگی دیکھ رہا تھا. آگے ارشاد فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ فرمایا کہ ایک سکون تھا اہل ایمان میں، ایک تقویٰ تھا، ایک صبر کی کیفیت تھی اور ایک اطاعت کی کیفیت تھی. اور ادھر عالم یہ ہے کہ ایک بے چینی تھی، نفرتیں تھی، بار بار حملہ کرنے کا تہیہ کر رہے تھے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا تھا، بخوبی واقف تھا. هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ وہ لوگ ہیں نمبر 1 جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، توحید کا انکار کیا، رسول کی رسالت کا انکار کیا، انکار پر انکار کیا. هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پہلا جرم ان کا یہ تھا کہ وہ کافر تھے، ان کو ختم کر دیا جاتا تو بجا تھا. دوسرا جرم وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، دوسرا جرم یہ کہ تم کو مسجد حرام سے، کعبۃ اللہ کی زیارت سے، بیت اللہ کی زیارت سے انہوں نے روک رکھا. یہ دوسرا بڑا جرم تھا. ان کا عالم یہ تھا کہ دشمن سے دشمن قبیلہ آتا اور حج اور عمرہ کر کے چلا جاتا، یہ روکتے نہیں. ان کا عالم یہ تھا کہ غریب آتے، فقیر آتے، امیر آتے، تاجر آتے، جو آنا ہو آتا اور حرم کا طواف کرتا چلا جاتا، یہ کسی کو نہیں روکتے. اگر روکا تو بس مسلمانوں کو روکا. وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم کو مسجد حرام احترام والی مسجد سے روک ڈالا. وَالْحَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، اور تیسرا ان کا بڑا قصور جو تھا کہ ہدی، میں عرض کر چکا ہوں قربانی کے وہ جانور جن کو قربانی کی علامتیں لگا دی جاتی تھی ان کو ہدی کہا جاتا تھا. اب چونکہ وہ خطرے نہیں ہیں کہ جانور لوٹ لیے جائیں گے، کاٹ دیے جائیں گے اور ان کے اوپر حملے ہو جائیں گے، اسی لیے اب نشانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن پچھلے زمانے میں قافلے پیدل چلتے تھے، جانور ساتھ ہوتے تھے، ڈاکوؤں سے ڈر ہوتا تھا، لہذا جانوروں کو خاص قسم کے قلادے پہنا دیے جاتے تھے جس سے یہ پتہ چلتا تھا یہ قربانی کے جانور ہیں، ان کو لوٹا نہیں جائے. لہذا وہ علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں پر لگا دی تھی، اور جب علامت لگا دی جاتی تو ان کو ہدیون کہتے ہیں. عربی میں ان کو ہدیون کہتے ہیں. وَالْحَدْيَ مَعْكُوفًا، اور انہوں نے قربانی کے جانوروں کو روک دیا ان یبلغ محلہ، کہ وہ اپنے مقام تک پہنچ جائیں جس مقام پر ان کو ذبح کیا جاتا ہے. نہیں پہنچنے دیا مذبح تک، نہیں پہنچنے دیا مینا تک جہاں پہ کہ لے جا کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. یہ سارے ان کے قصور تھے، اور یہ کوتاہیاں، یہ قصور، یہ وہ جرائم تھے جو تقاضا کر رہے تھے کہ ان کو پیٹ ڈالا جائے، ختم کر دیا جائے، مار ڈالا جائے، تہس نہس کر دیا جائے.
لیکن اللہ تعالیٰ ہے کہ جنگ کو ٹال رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہے کہ مسلمانوں کو جنگ کی اجازت نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ ہے کہ مسلمانوں پر سکینت نازل کر رہا ہے، صبر کی تاکید ہو رہی ہے۔ کیوں؟ فرمایا وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ کچھ مرد ہیں ایمان والے، کچھ خواتین ہیں نساء مؤمنات ایمان والی عورتیں ہیں جو مکہ مکرمہ میں موجود ہے، اور ان کا عالم یہ ہے لم تعلموہم، تم ان کو نہیں جانتے، تم ان کو نہیں جانتے، اسلام قبول کی ہوئی ہیں، اپنے اسلام کو وہ ظلم کی وجہ سے، قریش کی زیادتیوں کی وجہ سے چھپائے ہوئے ہیں۔ قریش کے درمیان ہے، مکے کے لوگوں کے درمیان چند مسلمانوں کے گھر ہیں، یا چند مسلمان مرد ہیں، چند مسلمان عورتیں ہیں، زیادہ بڑی تعداد بھی نہیں۔ لولا رجال مؤمنون، نکرہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ چند مومن مرد ہیں، چند مومن خواتین ہیں جن سے تم واقف نہیں ہو، اور ناواقفیت کی وجہ سے جنگ کی اجازت دے دی جائے تو تم ان پر حملہ آور ہو جاؤ گے، ان تدعوہم، اور تم ان کو پامال کر دو گے، اور تم ان پر چڑھائی کر دو گے، اور وہ بھی بیچ میں آ کے پس جائیں گے، لٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اور پھر ان کے مر جانے کے بعد سے ایک تو یہ کہ وہ اہل ایمان معصوم مارے جائیں گے، اور فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ، تم پر بھی الزام آ جائے گا کہ بغیر علم کہ تم نے ان کو قتل کر ڈالا، تم پر بھی الزام آ جائے گا۔ معرتن کے معنی ایسا عیب، ایسی عار کی بات لازم آ جائے جس کی وجہ سے انسان پچھتاوے میں پڑ جائے، شرمندہ ہو جائے، کاش یہ نہ ہوتا۔ لہذا فرمایا دیکھو چند ایمان والے ہیں، چند ایمان والے مکہ مکرمہ میں ابھی موجود ہیں جن کے ایمان سے ابھی تم بھی واقف نہیں ہو، صحابہ بھی واقف نہیں ہیں، مسلمان بھی واقف نہیں ہیں، وہ ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، نہتے ہیں، اور مکے کے لوگوں سے ڈرے ہیں جس کی وجہ سے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اگر تم حملہ کر دو تو مشرکین کے ساتھ اور ان کفار کے ساتھ، ان منکرین کے ساتھ ان بیچارے مسلمانوں کو بھی قتل کر ڈالو گے، ان کو بھی روند ڈالو گے، ان کا بھی کام تمام کر دو گے، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ایمان والا قتل ہو، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ایمان والا قتل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کے قتل پر اتنی سخت وعید سنائی، اتنی سخت وعید سنائی کہ کسی گناہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت وعید نہیں سنائی، کسی گناہ کے سلسلے میں اتنی سخت وعید نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، نمبر 1 کہ جو کسی مومن کو قتل کر دے گا تو اس کا بدلہ جہنم، اور خالدن فیہا، نمبر 2 ہمیشہ جہنم میں پڑا رہے گا، خالدن فیہا، ہمیشہ جہنم میں پڑا رہے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ غضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پہ غضب ہوگا، ولعنہ، اور اللہ کی اس پر لعنت ہوگی۔ چار اللہ تعالیٰ نے پھٹکارے اور وعیدیں مومن کے قتل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے وارد فرمائی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ مومن کا خون بہانا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، مومن کا خون بہ جائے یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، بالکل پسند نہیں۔ عالم یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتی جلتی روایتیں ہیں، ترمذی شریف میں آپ کو ملے گی، نسائی میں، ابن ماجہ میں، اور شعب الایمان بیہقی میں یہ روایتیں آپ کو ملیں گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ بہت غور کرنے کی بات ہے کہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما اطیبکی و اطیبی رائحتکی، اے کعبہ کتنا پیارا ہے تو، اور کتنی پیاری تیری فضائیں ہیں، تیری خوشبو، تیری ہوائیں کتنی پیاری ہے، وَآدَمُكِ وَآدَمُ حُرْمَتِكَ، کتنا عظیم الشان ہے تو، کتنی عظمتوں والا ہے، اور تیرا احترام کتنا عظمت کا حامل ہے، تیرا احترام، تیری حرمت کتنی بلند ہے۔ لیکن یاد رکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیکن مومن کی جان کی حرمت تیری حرمت سے زیادہ ہے۔ ارشاد فرمایا وہ حرمت المؤمن اعظم من حرمتک، فرمایا 3 درجے مومن کی حرمت، مومن کی جان کا احترام 3 درجے تجھ پر زیادہ ہے۔ ارشاد فرمایا
اس کا مال قابل احترام ہے، اس کی جان قابل احترام ہے، اس کی عزت قابل احترام ہے۔ یہ تین چیزیں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لزوال الدنیا، دونوں اعتبار سے آتی ہے روایت، پہلے زوال کا لفظ ہے بعد میں زوال کا لفظ ہے، لیکن مفہوم ایک ہی ہے۔ لزوال الدنیا اعظم عند اللہ من قتل المؤمن، مومن کے قتل کے مقابلے میں پوری دنیا زوال پر برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ آسان ہے دنیا تباہ ہو جائے، لیکن مومن کا قتل اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ یہ مومن کے خون کی وہ اہمیت ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، باندھے رکھا ہے اللہ تعالیٰ صحابہ کو، ان کے اندر جوش کو پھوٹنے نہیں دے رہا، سکینت نازل فرما رہا ہے، بار بار رسول تاکید کر رہے ہیں صبر کرو، بار بار ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم مطمئن رہو، فتح دیں گے، کامیابی دیں گے، مال غنیمت دیں گے، آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو، جوش میں نہ ہو، حملہ نہ کرو، تھاما جا رہا ہے ان کو اور ان کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ وہ مارے غضب کے مارے جوش کے حملہ کر دیں اور بعض معصوم مسلمان قتل ہو جائیں، بیچ میں بعض معصوم مسلمان آ جائیں۔ یہ معصوم مسلمانوں کے خون کی حرمت کی وجہ سے یہ حالات بنائے جا رہے ہیں، یہ حالات بنائے جا رہے ہیں۔ سے آپ اندازہ کیجئے کہ مسلمان کے خون کی کیا حرمت ہے اور اس مسلمان کے خون کو مسلمان کیسے بہاتا ہے، کیسے لڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پلاٹ کے لیے کیسے قتل ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لین دین کے معاملے میں، تجارتی معاملات میں، اختلافات میں۔ اور آخری درجے کی بات یہ ہے، یہ ہماری زوال کی آخری علامت سمجھ لیجئے کہ مذہبی اختلافات کی بنیاد پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قتل پر آمادہ ہو جاتا ہے، خون بہانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی وجہ سے آج یہ حالات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذلتوں کا ہم کو شکار کر دیا ہے، ذلتوں کے گڑھے میں اللہ تعالیٰ نے دھکیل دیا ہے۔ اور جب ایک مسلمان کے قتل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اتنے غیظ و غضب کے ساتھ بات ارشاد فرمائی کہ قرآن مجید میں اتنا غیظ و غضب کا لہجہ کہیں اور نظر نہیں آیا، کفر کے سلسلے میں نظر نہیں آیا کہ کہہ رہا ہے جزاؤ جہنم خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالیں گے، غضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہوگا اس پر، لعنہ و اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہوں گی اور اس کے لیے سخت ترین عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ ایک مومن کے قتل پر جب اللہ تعالیٰ کی اتنی سخت وعیدیں ہیں، ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو اپنی مملکتوں کو بچانے کے لیے، عارضی حکومتوں کو بچانے کے لیے سینکڑوں مومنوں کے خون کو رائگاں کر دیتے، تباہ کر دیتے، برباد کر دیتے۔ یہ کہاں جائیں گے سیریا والے، یہ کہاں جائیں گے عراق والے، یہ کہاں جائیں گے افغانستان والے؟ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی سخت اللہ کی سزائیں ان کے ساتھ ہوگی، کیسے جہنم میں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے جھونک دے گا۔ مومن کے خون کا بڑا احترام ہے، لہذا آپس میں اختلاف چاہے جتنا ہو، لیکن انسان ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، قتل کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ جنگ ہو رہی ہے اور جنگ میں ایک سپاہی ایک غیر مسلم سپاہی پر، دشمن سپاہی پہ کنٹرول کر لیتا ہے تو اس کو پچھاڑ دیا، گرا دیا، سینے پہ چڑھ گیا۔ سینے پہ چڑھنے کے بعد سے جب تلوار اٹھائی اس کو قتل کرنے کے لیے تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پچھڑا ہوا سپاہی، گرا ہوا، دشمن ہے، اب تک لڑ رہا تھا، مارنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن جب وہ لڑک گیا اور اس کے سینے پہ مسلم سپاہی چڑھ گیا تو کہہ رہا لا الہ الا اللہ۔ وہ سپاہی نے سوچا کہ یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، لہذا کام تمام کر دیا۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شام میں دن کا ماجرا بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک مجھ سے مستقل لڑ رہا تھا، مجھے مارنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں الحمدللہ اس پہ کنٹرول کر گیا، اس کو گرا دیا، اور جب گرا دیا اس کے سینے پہ میں بیٹھ گیا، تلوار اٹھایا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور نے پوچھا کیا کیا؟ کہا میں کام تمام کر دیا اللہ کے رسول۔ وہ اپنے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا، کہا اس کا سینہ کاٹ کے دیکھا، اس کا سینہ کاٹ کر دیکھا کہ بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا یا اسلام قبول کر رہا تھا۔ کیسے ہوگا قیامت کے دن وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اٹھے گا اور تم پر اپنے خون کا جرم عائد کرے گا، تم کیا کرو گے؟ وہ صحابی کہتے ہیں میں رو پڑا اور میں نے سوچا میں کیوں مسلمان ہوا، اگر مسلمان ہونا ہی تھا تو آج کے بعد ہوتا، اتنا بڑا جرم مجھ سے ہو گیا،
پھر دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کہا یاد رکھو کسی ایمان والے کو قتل کرنے کی کوشش نہ کرو، کسی کلمہ گو کو قتل کرنے کی کوشش نہ کرو، تم کو مسئلہ چونکہ معلوم نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، لیکن آئندہ یہ حرکت تم سے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے کلمہ گو کے خون کی اہمیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ شخصی جو سوال ہوگا پہلا عبادتوں کا، نماز کا، اور اجتماعی جو فیصلے ہوں گے، کیسز جو سالو ہوں گے، تو پہلا مسئلہ اللہ تعالیٰ خون کا طے کرے گا۔ جو آپس میں لڑ جھگڑ کر خون بہاتے ہیں، مار ڈالتے ہیں، وہ پہلے کیسز ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حل کرے گا۔ عدالت کبریٰ میں، اللہ تعالیٰ کی عدالت عظمیٰ میں فرمایا کہ ہر مقتول اپنے قاتل کی گردن پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھینچ رہا ہوگا، کہہ رہا ہوگا پروردگار اس نے مجھے زندگی سے کیوں محروم کیا تھا؟ آپ اس سے سوال کیجئے، پوچھئے مولا کس نے مجھے زندگی سے کیوں محروم کیا تھا؟ لہذا مومن کے مال کی حرمت ہے، اس کی جان کی حرمت ہے، مومن کی عزت کی حرمت ہے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے تھے یاد رکھو مومن کو اگر تم گالی دو گے تو بہت بڑا گناہ ہے۔ سباب المؤمن فسوق وقتلہ کفر، اور اس کو قتل کرو گے تو یہ کفر ہے، فرمایا کفر، کافر بن جاؤ گے تم۔ لہذا آج ہماری سوسائٹی کی اس بات پر تربیت ہونی چاہیے کہ آپس میں مومنوں کے خون کا احترام ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل، غارت گری اور ہتھیار اٹھانے کی کیفیت یہ ختم ہو جائے۔ لہذا یہ پیغام عام ہونا چاہیے کہ مومن کے جان کی حرمت اتنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروان ہے اور صحابہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو روک رہا ہے کہ کہیں یہ حملہ آور نہ ہو جائے، اور یہ حملہ کر دیں گے تو مکہ مکرمہ کے چند معصوم مسلمان شہید ہو جائیں گے، مارے جائیں گے۔ لہذا ان کو روکا جا رہا ہے۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ، کہ چند مرد ہیں مومن، چند عورتیں ہیں مومن جن سے تم واقف نہیں ہو، کہ تم ان کو رون ڈالو، پھر اس کے بعد تم کو شرمندگی اٹھانی پڑے، بغیر علم کے تم ان کو رون ڈالو گے اور شرمندہ ہو جاؤ گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ کو روک رہا ہے کہ کفر کے خلاف اٹھے، کافروں کے ہاتھ کو روک رہا ہے کہ تمہارے خلاف اٹھے۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمتوں میں داخل کرنا چاہتا ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں داخل کر لے۔ اور یہ ذرا کان کھول کر سن لو، لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا الیما، یہ اہل ایمان اگر نمایاں ہو جائیں، الگ ہو جائیں، علیحدہ ہو جائیں، ان کی آئیڈینٹی ہو جائے اور یہ بچ جائے، محفوظ ہو جائے، تو پھر خود اللہ تعالیٰ اہل کفر کو دردناک عذاب سے دوچار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب سے دوچار کر دے گا۔ انتظار اسی بات کا ہے کہ ایمان والے الگ ہو جائیں، انتظار اسی بات کا ہے کہ کلمہ کو وہ محفوظ ہو جائیں۔ لہذا یہ صلح ہوئی، صلح ہونے کے بعد اب اہل ایمان کو اپنا ایمان ظاہر کرنے کا موقع ملا، اور پھر دھیرے دھیرے وہ مکہ مکرمہ کے اس ماحول سے جو قریش کی لیڈری میں اور منکرین مکہ کی لیڈری میں دبے ہوئے تھے اس سے نکل سکے، اور آگے بڑھ کر پھر انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے 2 سال کے اندر اہل کفر کا فیصلہ کر دیا، اور فتح مکہ کے بعد ان کو غائب ہو جانا پڑا۔ اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، کہ ذرا غور کرو کہ جس وقت اہل کفر اپنے دلوں میں اس غیرت کو لیے ہوئے تھے جو جاہلیت کے دور کی غیرت تھی، کہ ان کو یہ غیرت آ رہی تھی کہ لات اور عزا کو گالی دینے والے لات اور عزا کے دربار میں کیسے آ جائیں گے، یہاں آ کر کیسے طواف کر لیں گے، یہاں آ کر کیسے عمرہ کر لیں گے، اس شہر میں امن کے ساتھ آ کر امن کے ساتھ کیسے واپس چلے جائیں گے، لہذا ان کو روکا جائے۔ دور جاہلیت کی ایک عجیب غلیظ ایک حمیت تھی، غیرت تھی جو ان کے دلوں میں اٹھی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو روک رہے تھے، دبا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس موقع کے اہل ایمان کے ساتھ یہ معاملہ فرما رہا تھا کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی سکینت، اور رسول کے دل پر بھی اور مومنوں کے دل پر بھی ایک سکون کی کیفیت تھی، ایک اطمینان کی کیفیت تھی، جس کی وجہ سے ان کا عالم یہ تھا
کہ یہ سارے چیزوں کو، مخالفتوں کو، بدتمیزیوں کو وہ سہ رہے ہیں، گستاخیوں کو سہ رہے ہیں، لیکن خاموش ہے، اطاعت کر رہے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور تقوی کی بات اللہ تعالیٰ نے لازم کر دی تھی۔ تقوی یعنی کوئی ناجائز کام نہ کریں، کوئی نافرمانی نہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی آرڈر سے، کسی حکم سے انحراف نہ کریں۔ یہ وہ تقوی کی بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے لازم کر دی تھی اہل ایمان پر، اہل ایمان کے قافلے پر۔ یہ وہ 1400 لوگ تھے جو صبر کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سہ رہے ہیں، دل ہے کہ تڑپ رہے ہیں کہ کیسے یہ سارے کیفیتیں، یہ سارے مظالم ہم سہ لیں، لیکن کام وہی کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم کر رہے ہیں۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور یہی سوسائٹی، یہی جماعت ہے جو حقدار تھی اس بات کی کہ وہ تقوی کو لازم پکڑے، اور وہی تقوی کے اہل بھی تھے۔ کہ واقعہ یہ ہے کہ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ تقوی کے اہل وہی تھے، وہ 1400 جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وعلم ما فی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان اہل ایمان سے، اور راضی بھی ہوا کیسے، ان کے دلوں میں کیا ہے اس کے جانچنے کے بعد، دلوں میں جو اخلاص ہے، جو تقویٰ ہے، جو اطاعت ہے، جو فرما برداری ہے۔ لہذا یہ وہ 1400 ہے جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ان پر آگ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ یہ وہ بیعت الرضوان کے حاضری دینے والے 1400 وہ صحابہ ہیں جو فضیلت کے اعتبار سے تیسرے مقام پر ہے۔ پہلا مقام تو عشرہ مبشرہ کا ہے، 10 وہ صحابہ جن کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ہی جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ اور دوسری فضیلت ہے، اس کا معیار ہے غزوہ بدر، بدری صحابی جو بدر میں حاضر تھے، وہ دوسرے لیول پر آتے ہیں، دوسرے درجے پر، اور تیسرے درجے پر آتے ہیں بیعت الرضوان میں جو صحابہ شریک تھے، وہ ان کا تیسرا یہ درجہ ہوتا ہے۔ چوتھے درجے پر آتے ہیں فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر 5ویں نمبر پر وہ آتے ہیں جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ صحابہ کے درمیان درجات ہے، لیکن ان درجات کے باوجود یاد رکھیے کسی بھی ادنا صحابی پر بڑے سے بڑے ولی کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے محلے کے ولیوں کو، وہ ولی بھی ہے کہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے تو کوئی وحی نہیں آئی، کوئی اللہ تعالیٰ سے تو پیغام نہیں پہنچا، لیکن ان کے بارے میں تذکرے ہے، جلسے ہے، ان کے سلسلے میں ہمارے پاس بہت زیادہ اہتمام ہے کہ محفلیں منعقد ہو رہی ہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ لیکن صحابہ کے سلسلے میں، عشرہ مبشرہ کے سلسلے میں، بدری صحابہ کے سلسلے میں، بیعت الرضوان کے صحابہ کے سلسلے میں ہماری معلومات نل ہے، نل، زیرو۔ یہ امت کے جو محسنین ہیں، جس بنیاد پر اس امت کی عمارت، اس ملت کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، وہ بنیاد ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ ہماری ڈیوٹی ہے صحابہ کے حالات پڑھے، صحابہ کے حالات معلوم کرے، کیسی ان کی قربانیاں تھی، کیسے ان کے جد و جہد تھے، کس طرح انہوں نے اللہ کے دین کو لے کر اس دنیا میں پھیلایا، یہ سارے حالات ہم معلوم کریں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان پر اور اپنے رسول پر سکینت نازل کی، نمبر 1۔ نمبر 2، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، تقوی کی بات لازم کر دی، اللہ نے ان پر لازم کر دی، گویا ان کی فطرت بن گئی تھی تقوی۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، نمبر 3، وہ سب سے زیادہ تقوی کے حقدار ہیں دنیا میں۔ اور نمبر 4، وَأَهْلَهَا، وہی تقوی کے اہل ہے، ایلیجبل ہے، دوسرے وہ تقوی کے وہ اہل نہیں ہو سکتے جس طرح صحابہ تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ کن نفوس کو کیا دیا جائے، وہ جانتا ہے کہ کون سی شخصیت کس کی حامل ہو سکتی، کس کی اہل ہو سکتی، لہذا وہ جان کر اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے کہ کس کو علم دینا ہے، کس کو تقوی دینا ہے، کس کو سکینت دینی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت کو یہ ساری نعمتوں سے نوازا۔ رہا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا کہ وہ یہ منامی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام پہنچ رہے ہیں اور وہاں سر منڈوا رہے ہیں، بال کٹوا رہے ہیں، تو ارشاد فرمایا نبی کا خواب نعوذ باللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کب خواب میں دکھایا گیا تھا کہ یہی سن 6 ہجری میں ہوگا؟ ڈیٹ اور ٹائم تو نہیں بتایا گیا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا یہ ہو کر رہے گا، کیسے ہو کر رہے گا، کب ہوگا، اور اللہ کا کیا وعدہ ہے۔ اور پھر یہ تتمہ کہ آپ نے سورہ محمد کے آغاز میں دیکھا ہوگا کہ لفظ محمد سے وہاں شروع ہوئی تھی بات، اب اس صورت کے اختتام میں آپ دیکھیں گے لفظ محمد سے گفتگو ختم ہوگی۔ تو یہ دونوں کے درمیان یہ جو دونوں نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارد ہوئے آیتوں میں بیچ میں ہم کو کیا پیغام دیا گیا ہے، یہ سب انشاءاللہ آئندہ رکوع میں ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ آئیں گی جو آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔